پھر سورہ الصافات میں تو بڑی قربانی کا ذکر ہے کہ بیٹے کی قربانی مانگ لی. پھر اللہ نے کہا کہ سلام علی ابراہیم، سلامتی ہو ابراہیم کے اوپر. یوں ہی ہم جزا دیا کرتے ہیں اپنے نیکوکار بندوں کو. ہم نے اس کی قربانی کو انسانیت میں ہمیشہ کے لیے زندہ کر دیا. وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ، اور کون روگردانی کر سکتا ہے ابراہیم کی ملت سے سوائے اس کے کہ جس کو اس کے نفس نے احمق بنا دیا ہو. کوئی مینٹل اور پاگل ہی ہوگا جو اپنے آپ کو ابراہیم کی ملت سے الگ کرے. ہائے ہائے. وَلَقَدِ اسْتَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، اور بے شک ابراہیم تو وہ تھا جسے ہم نے چن لیا تھا اس دنیا میں. نبی الاسلام کا بھی ایک مبارک نام ہے مصطفیٰ. مصطفیٰ کہتے ہیں چنے ہوئے کو. وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور بے شک ابراہیم آخرت میں ضرور بالضرور ہمارے نیکوکار بندوں میں شامل ہوگا. اذ قال له ربه اسلم، اور یاد کرو جب بھی اس کے رب نے اس سے کہا کہ ابراہیم، آرڈر آیا سر تسلیم خم. قال اسلمت لرب العالمین، تو اس نے فوراً کہا کہ میں اپنے رب کے حضور سر تسلیم خم کرتا ہوں. اللہم اجعلنا منہم، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان. رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا. کیا سوز و گداز ہے جی. مجھے بتائیں رب کی تعریف اپنی مخلوق کے لیے اس سے زیادہ کسی کی تعریف ہو سکتی ہے؟ کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ پاگل ہوگا جو ابراہیم سے روگردانی کرے. وہ تو وہ تھا جسے ہم نے چن لیا تھا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہمارے مقرب بندوں میں سے. اور وہ ایسا تھا کہ جب بھی اس کے رب نے اسے کہا نا کہ ابراہیم تیار ہو جا، اس نے یہ نہیں کہا کہ یا اللہ سوچ لواں یا کچھ تھوڑا ٹائم مل جائے یا کوئی تعویل کر لے. حتیٰ کہ سورہ الصافات کی آیت نمبر 100، 101، 2 اور 3 میں آتا ہے کہ خواب اللہ نے دکھایا حضرت ابراہیم کو کہ جی وہ اپنے بیٹے کو قربان کر رہے ہیں. انہوں نے اٹھ کے کوئی اللہ سے نہیں کہا کہ یا اللہ خواب بھی ہے، کوئی تعبیر، کوئی دسنی، یہ وہ کہ ارادہ ہے، کوئی آئیں بائیں شائیں. سیدھا بیٹے کو بلایا ہے جناب. اور بیٹے کی عمر کیا ہے اس وقت؟ ہارڈلی 12 سال عمر ہے. اور بیٹا کون سا؟ 87 سال کی عمر میں وہ بچہ ملا ہے. 87 سال تک بے اولاد رہے ہیں. اور جب حضرت ابراہیم کی عمر 99 ایئرز ہوئی ہے، 99 ایئر کا بندہ تو اپنی لائف کنکلوڈ کر بیٹھا ہوتا ہے. اس کے بڑھاپے کا، اور قرآن میں الفاظ ہی بڑے سوزناک ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے دردناک الفاظ ہیں. اللہ کہتا ہے جب وہ چلنے پھرنے کے قابل ہوا نا اس کے ساتھ، تو ہم نے ساتھ ہی اس کو خواب دکھا دیا. ہوئے ہوئے، اس سے تو بہتر تھا بچہ وہی نہ ہوتا. وہ کم آزمائش تھی. تو قربانی کا کہا تو پہنچ کے جناب پہلے بیٹے کو بلا کے کہا کہ میں یہ دیکھ رہا ہوں. اگر بیٹا بھی ایسا سے انہوں نے کہا جی کر گزرے. اور دیکھیں اللہ کہتا ہے پھر انہوں نے اس کو جبین کے بل لٹایا اور چھری ہاتھ میں پکڑی، پھیرنے لگے تو اللہ کی طرف سے معجزہ ظاہر ہوا اور ایک فدیہ آ گیا اور کہا کہ ابراہیم تو نے اپنا وعدہ سچا کر دکھایا. واقعی یہ سب سے بڑی آزمائش تھی جی حضرت ابراہیم علیہ السلام پہ. یہ ایک باپ سمجھ سکتا ہے جس کی اولاد ہو کہ کتنی بڑی آزمائش. قال اسلمت لرب العالمین، انہوں نے ہمیشہ یہ کہا اللہ حاضر ہوں. اب اللہ تعالیٰ اس پیغمبر جس کے ایمان کا یہ لیول تھا نا، اس کی کوالٹیز بتا رہا ہے کہ وہ کیسا پیغمبر تھا. اس نے کس کمٹمنٹ کے ساتھ لائف گزاری ہے، اور اس کے بعد وہ جب موت کی طرف جانے لگا ہے تو اس نے اپنی اولاد کو کیا نصیحت کی ہے. کوئی پراپرٹی تقسیم کرنے کی، کوئی بینک بیلنس کی، کوئی یہ نصیحتیں نہیں ہیں. نصیحت کیا ہے؟ وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبَ، اور وصیت کی ابراہیم نے اپنے بیٹوں کو اور یعقوب نے بھی اپنے بیٹوں کو. ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، اسماعیل اور اسحاق. اسحاق علیہ السلام کے آگے سے بیٹے تھے یعقوب، اور ان کے آگے 12 بیٹے تھے جن میں حضرت یوسف علیہ السلام بھی شامل ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمارا یہ دونوں پیغمبروں نے اپنے بچوں کو نصیحت کی، اور کیا کہا؟ یہ موت کے وقت نصیحت ہو رہی ہے. وہ آگے ذکر بھی آ جائے گا کہ یہ نزع کے عالم میں وہ کہہ رہے ہیں یا بنیہ
اے میرے بچوں، ان اللہ اصطفی لکم الدین، بے شک اللہ تعالی نے چن لیا ہے تمہیں دین کے لیے، فلا تموتن الا وانتم مسلمون، دیکھنا تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلم مرنا۔ اب آپ لاکھ کہتے رہے کہ یا اللہ میں تو بریلوی مرنا ہے۔ میں بھی خیر 2002 میں جب عمرے پہ گیا تو میں نے غلاف کعبہ پکڑ کے دعا کی تھی، یا اللہ مجھے بریلوی ماری، حالانکہ یہ دعا کرنی چاہیے تھی۔ تو دعائیں قبول نہ ہو تو پریشان نہ ہوا کریں، اس میں خیر ہی ہوتی ہے۔ حالانکہ ایک بریلوی ہے، دیوبندی ہے، اہل حدیث ہے، شیعہ ہے، سب کو یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ مجھے موت نہ دینا مگر اس حال کے اندر کہ میں مسلم مروں۔ ہائے 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 میرے بھائیو، یہ مسلم جو لفظ ہے نا جی، یہ اللہ کو بڑا پسند ہے۔ ہوا سماکم المسلمین، اس نے تمہارا نام مسلم رکھا ہے۔ اللہ اکبر۔ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، کیا تم اس وقت موجود تھے جب یعقوب علیہ السلام پر موت آ پہنچی؟ یہ یہودیوں کو بیسیکلی ٹونٹ کیا جا رہا ہے، کیونکہ یہودی کہتے تھے نا یہودی ہو جاؤ تو کامیاب ہو جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم حضرت یعقوب کا بیٹا تھا نا یہودا، جس کی وجہ سے یہودی نسبت ہے، تو تم حضرت یعقوب کے ماننے والے ہو۔ حضرت یعقوب کا یہ لقب ہے اسرائیل، ان کا نام ہے اسرائیل۔ اسرائیل کا مطلب ہے اللہ کا بندہ۔ تو اسرائیل نام سے ہمیں کوئی چڑ نہیں ہے، اسرائیل ملک بھی ہے نا۔ تو قرآن کی سورت بھی ہے، سورہ بنی اسرائیل آئے جو سورت نمبر 17 ہے، اس کا نام سورت الاسراء بھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارا یہودیوں، کیا تم اس وقت وہاں موجود تھے جب یعقوب علیہ السلام کی موت کا وقت قریب تھا؟ ان کے 12 بیٹے وہاں بیٹھے تھے، وہ اپنے بیٹوں کو نصیحت کر رہے تھے۔ اچھا، یہاں پہ بھی موت کا لفظ آیا ہے، وصال شریف نہیں آیا۔ جب آ پہنچی موت ان پر، اذ قال لبنیہ، جب انہوں نے اپنے بیٹوں سے پوچھا، ما تعبدون من بعدی، بتاؤ میرے مرنے کے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ ہائے ہائے ہائے۔ قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحدا، تو انہوں نے کہا کہ ہم عبادت کریں گے آپ کے رب کی، جو آپ نے تعارف کروایا ہے، اور آپ کے باپ ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق کے رب کی، الہ واحدہ، جو کہ اکیلا یکتا الہ معبود ہے۔ یہاں پہ دیکھیں، حالانکہ حضرت یعقوب کے جو بیٹے ہیں، اسماعیل تو ان کے اس اعتبار سے چچا لگتے ہیں، کیونکہ ان کے جو ڈائریکٹ دادا ہیں وہ تو حضرت اسحاق ہیں، اسماعیل تو نہیں ہے، کیونکہ اسحاق کی اولاد سے نا۔ لیکن یہاں پہ انہوں نے حضرت اسماعیل کو بھی باپ کہا ہے، تو یہاں سے یہ بات پتہ چلی کہ چچا کے لیے بھی باپ کا لفظ بولا جا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، اسی کو میں نے دلیل بنایا تھا صحیح مسلم کی جو حدیث ہے کہ تیرا باپ اور میرا باپ آگ میں ہے، اس میں یہ الفاظ نہیں تھے کہ تیرا والد اور میرا والد آگ میں ہے، وہ نبی علیہ السلام نے اپنے چچے کی طرف نسبت کی تھی۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اسی کے تابع فرمان ہیں۔ پھر مسلم کا لفظ آ گیا جی، کیا بات ہے۔ اچھا، بعض لوگوں نے اس سے بابے ثابت کیے، وہ کہتے ہیں دیکھیں حضرت یعقوب کے بیٹے بھی کہہ رہے ہیں ابا جی اسی تو اڈے دین دے پیچھے ہیں، تقلید ثابت کی ہے اس سے۔ وہ ظالموں، ان کا باپ جو ہے وہ امام نہیں ہے، وہ پیغمبر ہے۔ تو ہم بھی تو یہ کہتے ہیں کہ تم بھی اپنے باپوں کو چھوڑ کے محمد رسول اللہ کی اتباع کرو۔ اس سے تقلید ثابت کی ہوئی ہے۔ تقلید کی یہ دلیل میں یہ آیت لے کے آتے ہیں کہ آپ ہمیں جناب بڑا تانا دیتے ہو کہ ہم اپنے آباء و اجداد کے دین کے اوپر ہیں۔ وہ ہم کیا کہتے ہیں، قرآن تو جگہ جگہ یہی کہتا ہے کہ جب کبھی بھی انبیاء نے دعوت پیش کی تو انہوں نے کہا کہ بل وجدنا علیہ آباءنا، ہم تو اس کی پیروی کریں گے جو ہمارے آباء و اجداد پہ نازل ہوا۔ تو اللہ فرماتا ہے تمہارے آباء و اجداد اگر گمراہ تھے تو گمراہوں کی پیروی کرو گے۔ تو یہاں پہ کہتے ہیں یہاں سے تقلید ثابت ہوئی۔ انہوں نے سیدھا سیدھا کہا کہ ہم اپنے باپ اور اپنے دادے اور اپنے چچا ان کے دین کے اوپر ہیں۔ تو سر یہ ان کا جو باپ ہے وہ بھی پیغمبر ہے، ان کا جو باپ ہے وہ بھی پیغمبر ہے، ان کا جو باپ ہے وہ بھی پیغمبر ہے، تو چچا بھی پیغمبر ہے۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے کہا، کیا بات ہے، کریم ابن کریم ابن کریم ابن کریم، یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم، یعنی چاروں پوری نسل جو ہے، ویسے تو آگے بھی چلتی ہے، یوسف کا باپ یعقوب، ان کا باپ اسحاق اور ان کا باپ
इब्राहीम अलैहिमुस्सलाम अजमाइन। तिलका उम्मतुन कद खलत, ये एक बड़ी अजीम उम्मत थी जो गुजर चुकी। हाय हाय, तुम लोग उनके नाम के ऊपर ही खा रहे हो। लहा मा कसबत वलकुम मा कसबतुम। देखो, जो कमाए उन्होंने नेक अमाल वो अपने लिए कमाए, तुम्हारे लिए वो अमाल होंगे जो तुम करोगे, यानी उनके अमाल तुम्हें कोई फायदा नहीं पहुंचाएंगे। वला तुसअलूना अम्मा कानू यामलून, और तुमसे ये नहीं पूछा जाएगा कि उन्होंने कौन से नेक अमाल किए, तुमसे ये पूछा जाएगा तुमने कौन से नेक अमाल किए। वो कहते थे हमें इब्राहीमी निस्बत काम आएगी, यहूदी कहते थे, नसरानी भी। अल्लाह ने फरमाया तो बड़ी पाकीज़ा उम्मत थी, वो गुजर गई, अपने अमाल अपने साथ ले गई है, कोई पीछे तुम लोगों के लिए तो नहीं छोड़ गई। इसी कॉन्टेक्स्ट में एक सही मुस्लिम में हदीस है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत वाले दिन जिसके अमल ने उसे पीछे कर दिया, उसका नसब उसे आगे नहीं कर सकता। और इसी को हमारे नबी इस्लाम ने खोल खोल के बयान किया, बुखारी मुस्लिम दोनों में हदीस है, ऐ मेरी बेटी फातिमा, मेरे माल से जो लेना है ले ले, अगर अल्लाह के हुजूर पकड़ी गई तो मैं तेरे कुछ काम नहीं आऊंगा। फिर सिर्फ अपनी बेटी फातिमा को नहीं कहा, बुखारी मुस्लिम में अल्फाज हैं, ऐ मेरे चचा अब्बास, मेरे माल से कुछ लेना है तो मैं तुझे दे दूंगा, अल्लाह के हुजूर पकड़ा गया तो मैं कुछ काम नहीं आऊंगा। ऐ मेरी फुप्पी सफिया, तूने मेरे माल से कुछ लेना है तो मुझसे ले ले, अल्लाह के हुजूर पकड़ी गई तो मैं तेरे कुछ काम नहीं आऊंगा। तो यहां पे नेक अमाल मुराद है, इधर बुरे अमाल मुराद नहीं। ये बाज लोग कहते हैं ना, मुशाजरात सहाबा डिस्कस नहीं करने चाहिए, जो फौत हो चुके वो अपने अमाल ले गए। तो इसमें ये आयत पेश करते हैं, ये आयत दो दफा आएगी, एक ये आई है आयत नंबर 134 सूरतुल बकरा की, और 141 भी यही रिपीट होगी, पारा नंबर 1 की आखिरी आयत। तो इसमें मेरा YouTube पे सवाल भी है, क्या क़यामत वाले दिन करबला के बारे में सवाल होगा, तो मैंने उसमें भी बताया था कि यहां पे नेक अमाल का जिक्र है। अगर यहां पे बुरे अमाल का जिक्र होता ना तो लॉजिकली हो नहीं सकता था, इसलिए कि पूरा कुरान भरा हुआ है इस चीज से कि जो लोग पहले गुजर चुके हैं, जो आगे गुजर चुके, उन्होंने जो बुरे अमाल किए अल्लाह ने उनको क्रिटिसाइज किया। खुद जो बरादरान यूसुफ हैं वो क्या मर नहीं चुके थे? बरादरान यूसुफ तो वो सहाबी हैं कि उस तरह के तो हमारे नबी इस्लाम के सहाबा भी नहीं है, क्योंकि बरादरान यूसुफ जो हैं वो दो तरफ से सहाबी हैं, उनके भाई भी पैगंबर हैं और बाप भी पैगंबर है, और तीसरी निस्बत दादा भी पैगंबर, और चौथी निस्बत परदादा भी पैगंबर। एड्डे तगड़े सहाबा हैं और मुसलमान भी हैं, काफिर नहीं है। अल्लाह ने उनकी गलतियां बयान की हैं। तो कुरान मरे हुओं की गलतियां बयान करता है, गलती बयान करना और चीज है। यहां पे बयान हो रहा है कि उनके अच्छे अमाल वो उनके साथ है, तुम्हें उनके अच्छे अमाल का फायदा नहीं होना, उनके अच्छे अमाल का फायदा होना। अगर यहां बुरे अमाल का जिक्र होता तो अरबी का कायदा यह है कि यहां पे आता तिलका उम्मतुन कद खलत अलैहा मा कसबत, उन्हीं पर वबाल होगा उनके बुरे अमाल का। यहां पे अल्फाज है लहा मा कसबत वलकुम मा कसबतुम, यहां पे लफ्ज होता है व अलैकुम मा कसबतुम, और तुम्हारे का वबाल तुम पर होगा। तो ये अरबी लिंग्विस्टिक के एतबार से भी सपोर्टिव नहीं है चीज। ये मैंने एक वसवसा जो है वो टैकल कर दिया।